الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فیضان مدنی قاعدہ کورس میں خوش آمدید۔ ماشاء اللہ عز و جل ہم مدنی قاعدہ کورس میں حصہ لے رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور جو کچھ ہم یہاں پر پڑھیں اللہ تعالی اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مدنی قاعدہ کورس کے آج کا دن شروع کرنے سے پہلے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ثواب کمانے کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے مدنی قاعدہ پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن پاک کو منزل من اللہ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل، سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ آپ مدنی قاعدے کو اوپن فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 15 اور سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ کر اس کو قواعد کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق نمبر 15 میں ہم میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے۔ میم ساکن کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں ہے میم ساکن یہ کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن یعنی جس میم پر جزم آ جائے اس میم کو کیا بولیں گے؟ میم ساکن۔ کیونکہ پیچھے آپ ایک قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ جس حرف پر جزم آ جاتا ہے اس کو ساکن بولتے ہیں۔ تو جب میم کے اوپر جزم آ جائے گا تو وہ میم ساکن۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ جہاں بھی میم ساکن آئے گا پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی میم ساکن آئے گا وہاں پر ان 3 قاعدوں میں سے کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جہاں پر بھی میم ساکن آئے گا تو ان 3 قواعد میں سے کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور ہو رہا ہوگا۔ تو اب وہ 3 قواعد کون سے ہیں؟ آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ میم ساکن کا پہلا قاعدہ ادغام شفوی۔ کیا قاعدے کا نام ہے؟ ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کسی جگہ پر لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی دوسری میم آ گئی ہے تو اس جگہ پر غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ وہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہوگا۔ جیسے آپ یہ مثال دیکھ سکتے ہیں انتم مظلمون، انتم یہاں پہ میم ساکن آیا، اس کے بعد ساتھ ہی دوسری میم مظلمون کی میم جو حرف شروع میں آ رہا ہے میم یہ، تو میم ساکن کے بعد جیسے ہی دوسری میم آئی تو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے ادغام شفوی ہونے کی وجہ سے۔ جی نیکسٹ قاعدہ اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کیا قاعدہ ہے؟ میم ساکن ہو اور اس کے بعد ساتھ حرف با آ جائے تو وہاں پر
ہم غنہ کریں گے، کیونکہ وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی۔ تو پہلا قاعدہ یہ تھا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے۔ یہ دو ورڈ یاد رکھنے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میم ساکن کے قواعد رٹ جائیں، پکے یاد ہو جائیں، تو میم ساکن کے قاعدوں کے اندر دو ورڈ یاد کر لیں، ایک میم اور ایک با۔ میم ساکن کے بعد میم آ گئی تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو اخفاء شفوی۔ اور مزے کی بات، میم ساکن کے بعد اگر نہ با آیا نہ میم آیا، کوئی اور حرف آ گیا، تو میم ساکن کا تیسرا قاعدہ اظہار شفوی ہوگا۔ تو میم ساکن کے قواعد بہت آسان ہے، صرف دو ورڈ یاد کرنے ہیں آپ نے، با اور میم۔ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد نہ با آئے نہ میم آئے تو اظہار شفوی۔ تو اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر جو قواعد ہیں ان کے نام ہیں اخفاء شفوی، اظہار شفوی، اور جو نون ساکن اور تنوین کے آپ رولز پڑھ چکے ہیں ان میں صرف تھا اخفاء اور اظہار، وہاں پر شفوی کا ورڈ نہیں آتا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ شفوی کیوں کہتے ہیں۔ تو شفتن عربی زبان میں کہا جاتا ہے ہونٹ کو، تو شفوی یعنی ہونٹوں والے حرف یا ہونٹوں سے ادا ہونے والے۔ تو آپ دیکھیں کہ میم ساکن کے قواعد کے اندر جب ہم غنہ کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹ استعمال ہوتے ہیں، جیسے تم، لکم، اس طرح۔ اور اگر اظہار بھی کریں تب بھی ہمارے ہونٹ استعمال ہوتے ہیں، لکم دینکم۔ تو چونکہ میم کو پڑھتے ہوئے ہمارے ہونٹ جو آپس میں مل جاتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہاں پر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ادغام ہونٹوں والا ہوگا، یعنی ادغام شفوی، ہونٹوں والا ادغام۔ تو خیر یہ تو جسٹ انفارمیشن کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا۔ جو یہاں پر یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، ٹھیک ہے؟ اور ان کو یاد رکھنا بڑا آسان ہے۔ میم ساکن کے بعد میم آ گئی تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد با آ گیا تو اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے تو اظہار شفوی۔ امید ہے آپ کو یہ یاد بھی ہو گئے ہوں گے، اگر یاد نہیں ہوئے تو ان کو یاد لازمی کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آئیے اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا ورڈ، پہلے اس کے اجزے کر لیتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، انتم۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک قاعدہ ہے انتم، کیا آپ کے ذہن میں ہے کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پر؟ یعنی میم ساکن کے قواعد جو ہم نے پڑھے ہیں اس کے علاوہ ایک اور قاعدہ ہے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تار ہے جی۔ اچھا، یہاں تک پڑھ لیا ہم نے انتم۔ اب دیکھیں میم ساکن ہے، یہ گرین کلر کا ورڈ دیکھیں جو تا کے بعد ہے، کیا ہے؟ میم ساکن۔ میم ساکن کے بعد دیکھیں ساتھ ہی دوسری میم آ رہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آ جائے گی تو کیا کریں گے ہم؟ ادغام شفوی کریں گے۔ تو ادغام شفوی میں غنہ ہوگا؟ جی بالکل ہوگا۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ میم وا پیش مل، اب یہ ہو جائے گا انتم مل، لام زیلی، اس کو الگ پڑھ لیتے ہیں، ملی، میم واو پیش مو، مظلمو، نون زبر ن، مظلمون،
أنتم مظلمون. تو یہاں پر میم ساکن میں ہم نے کیا کیا؟ غنہ کیا ادغام شفوی کی وجہ سے. اس سے آگے والا لیٹر دیکھیں. حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا. اب یہاں پر دیکھیں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد کون سا ورڈ آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے. تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی سوچے، شاباش، ماشاء اللہ عز و جل. جی یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، کیونکہ یہاں پر میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے. تو ہم نے یہی یاد کیا تھا کہ میم ساکن کے بعد نہ حرف با ہو نہ حرف میم ہو تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. علم تا را زبر را، علم تارا. ایک دفعہ پھر پڑھیے اس کو، علم تارا. اگر اس کو ہم یوں پڑھیں نا علم تارا تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ علم تارا. آگے آئیے. کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم. اب یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو کون سا قاعدہ ہونا چاہیے یہاں پر؟ اخفاء شفوی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا. غنہ تو نہیں کریں گے یہاں پر؟ جی غنہ کریں گے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. کنتم بھی، ہا کھڑا زیر ہی، کنتم بھی. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ تو اس کو ہم اگر یوں پڑھ دیں کنتم بھی تو یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اس پہ ہم غنہ کریں گے کنتم بھی. نیکسٹ دیکھیے. ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی. اب یہاں پر بتائیں کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ یہاں پر اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ فا. یہ نہ تو با ہے نہ تو میم ہے، تو نہ با ہے نہ میم ہے تو پھر اظہار شفوی. ویری گڈ. ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا. ماشاء اللہ عز و جل. آگے چلتے ہیں. آگے میں رواں پڑھاتا ہوں آپ کو. تو ویسے تو اسباق جو ہیں وہ رواں بھی پڑھنے چاہیے اور ہجے کر کے بھی پڑھنے چاہیے، تو لیکن شارٹیج آف ٹائم کی وجہ سے آپ کو میں رواں پڑھا رہا ہوں. لیکن آپ کوشش کیجئے گا جب آپ اس کی پریکٹس کریں تو ہجے بھی کریں. ہجے کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات قرآن پاک میں کوئی ایسا ورڈ آ سکتا ہے کہ جو آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا، تو جب آپ ہجے کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا؟ ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی. اچھا یہاں پر ہم نے با کو کیسے پڑھا ہے؟ کسب، قلقلہ. ایک منہ میں جنبش سی محسوس ہوتی ہے، آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. کسب تم، ٹھیک ہے. یہ آپ نے بھی، یہ بھی قاعدہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ حرف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. آگے چلتے ہیں. وَالْأَمْرُ. اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی. تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. یہاں پر میم ساکن کے بعد کون سا ورڈ آ رہا ہے؟ را. وَالْأَمْرُ. تو اگر کوئی اس کو پڑھ دے وَالْأَمْرُ تو یہ غلط ہو جائے گا. آگے چلیے. تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ.
اب یہاں پر ہم پہ بھی ہم نے غنہ کیا ہے کیونکہ یہاں پر اخفاء شفوی ہے، میم ساکن کے بعد حرف بار ہے۔ ام ضو، یہاں پر ہم نہیں کریں گے، یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ ام ضو۔ نیکسٹ لائن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آتیتکم من کتاب، دوبارہ پڑھیے ایک دفعہ۔ آتیتکم من کتاب لم یلد، یہ جو ورڈ ہے نا لم یلد، یہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں سورہ اخلاص میں موجود ہے۔ تو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے اکثر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں لم یلد، یہاں پر وہ غنہ کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ نے قاعدہ پڑھ لیا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف یا ہے، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، اظہار شفوی ہوتا ہے، تو ہم غنہ نہیں کریں گے، ہم پڑھیں گے لم یلد۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو زبان پر ہے، ہماری جو زبان ہے اس کے اوپر یہ درست آ جائے۔ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے۔ لم یلد ولم یولد، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، تو لم نہیں کیا جائے گا، غنہ نہیں کریں گے۔ آگے دیکھیے، علیکم بوکیل، یہاں پر اخفاء شفوی۔ وامطرنا، یہاں پر اظہار شفوی۔ تو یہ تقریباً آدھا سبق آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیا، تو بقیہ آدھا سبق آپ جو ہے اس کی پریکٹس کیجئے گا اور کوشش کریں کہ کوئی صحیح قرآن پڑھنے والا ہو تو اس کو سنا دیجئے تاکہ اگر آگے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو آپ کی وہ غلطی کی اصلاح بھی کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبق نمبر 16، تفخیم ترقیق۔ تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا۔ اس سے پہلے حروف کو موٹا پڑھنے کے بارے میں ہم نے کس سبق میں پڑھا تھا؟ سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا، یاد کیجئے۔ حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حرف کو موٹا پڑھنا یعنی تفخیم کرنا، گویا کہ حروف مستعلیہ پڑھتے ہوئے ہم تفخیم کرتے ہیں، یعنی ان حروف کو موٹا کر دیتے ہیں۔ اور ترقیق کے معنی ہے باریک پڑھنا، ترقیق کے معنی ہے باریک پڑھنا۔ اچھا، حروف مستعلیہ جو ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھے تھے تو ان کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ان کو ہر حال میں ہم پر پڑھتے ہیں، یعنی چاہے وہ ان کے اوپر زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، کچھ بھی ہو، ان کو ہم نے پر ہی پڑھنا ہے۔ ایون کہ وہ جو حرف مستعلی ہیں اگر وہ ساکن بھی ہوتے ہیں تب بھی ہم نے ان کو پر ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن 3 حروف ایسے ہیں کہ جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت کہہ لیں ان حروف کی ہے کہ ان کی یہ خاصیت بدلتی رہتی ہے، کسی حالت میں ان کو پر پڑھا جاتا ہے، کسی حالت میں ان کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو ان کی کون سی حالتیں ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ 3 حروف یہ ہیں، الف لام را، الف لام را۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں کہ جن کو کبھی پر پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، اور حروف مستعلیہ جو ہیں وہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، ان کو کسی حال میں بھی باریک نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو ہم نے پر کرنا ہے اس میں اور حروف مستعلیہ میں فرق ہو جائے، اس لیے میں آپ کو حروف مستعلیہ کی مثال بھی بار بار بتا رہا ہوں۔ تو یہ 3 حروف ایسے ہیں کہ جن کو پر بھی پڑھا جائے گا اور
باریک بھی پڑھا جائے گا، یعنی ایک صورت ان کی ایسی ہوگی کہ اس میں پر پڑھا جائے گا اور دوسری صورت ایسی ہوگی کہ اس میں باریک پڑھا جائے گا۔ الف، سب سے پہلے ہم الف کی بات کرتے ہیں۔ تو الف کے بارے میں بڑا آسان فارمولہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ الف سے پہلے اگر حرف پر ہو، یعنی الف سے پہلے والا حرف پر ہے تو الف کو بھی پر پڑھیں گے، اور اگر الف سے پہلے والا حرف باریک ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ یعنی الف کو پر یا موٹا پڑھنا یہ بیس کرے گا اس سے پہلے والے حرف پر کہ الف سے پہلے والا حرف کون سا ہے۔ اگر وہ حرف پر پڑھا جا رہا ہے تو الف بھی پر پڑھ دیں گے۔ یعنی اگر الف سے پہلے فار ایگزامپل الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے ضاد آ جاتا ہے تو ہم یوں پڑھیں گے ضو، یوں پڑھیں گے ضاد الف زبر ضو، یہاں پر الف بھی پر ہو گیا۔ لیکن اگر الف سے پہلے کاف آ جاتا ہے، سمپل کتاب والا کاف، تو ہم پڑھیں گے کاف الف زبر کا، الف بھی باریک کاف بھی باریک۔ تو الف کے موٹے یا پر ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ اس سے پہلے والے حرف پر۔ آگے دوسرا ورڈ ہے لام۔ لام کے بارے میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ دنیا میں یا یوں کہہ لیں کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی لام آئے گا ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ پہلے اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ قرآن پاک میں یا مدنی قاعدہ پڑھتے ہوئے جہاں پر بھی لام آئے گا ہم نے کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر دہرا لیں، لام جہاں پر بھی آئے گا کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے، سوائے ایک لام کے۔ صرف ایک لام ہے، وہ کون سا؟ وہ ہے وہ لام جو اللہ عز و جل کے نام کے اندر آتا ہے۔ پڑھیں ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے ذرا، اللہ، یہ کلمہ دہرائیں آپ بھی، اللہ۔ یہ جو لام ہے نا، یہ لام کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لام آ جائے وہ ہمیشہ باریک ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کی سمجھ آئی آپ کو کہ لام سارے کے سارے باریک ہیں، صرف ایک لام جو اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر آتا ہے، اللہ اس کے اندر آ رہا ہے، وہ کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے۔ اور اللہ عز و جل کا جو نام ہے اس کو اسم جلالت بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اسم جلالت۔ تو اسی لیے آپ کے مدنی قاعدے میں اسم جلالت اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ عز و جل کا جو نام ہے اس کو اسم جلالت بولتے ہیں۔ تو یہ جو لام ہے نا، اس کے اندر جو لام آ رہا ہے، اس لام کو کبھی باریک پڑھتے ہیں کبھی پر پڑھتے ہیں، اور اس کا فارمولہ بھی بڑا آسان ہے۔ اس لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو اس کو پر پڑھ دیں گے، اس لام سے پہلے زیر ہو اس کو باریک پڑھ دیں گے۔ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے اگر زبر ہے، لام سے پہلے اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس کو ہم پر پڑھ دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر موجود لام سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھ دیں گے۔ آپ کو میں مثالیں بھی دے دیتا ہوں ادھر ہی۔ ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ، رسول اللہ، یہاں پہ دیکھیں آخر میں اللہ کا نام آ رہا ہے اور اس کا جو لام ہے اس سے پہلے حرف ہے، اس سے پہلے بھی حرف لام ہی ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ، پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک اور بالکل آسان مثال، اللہ۔ اس کے اندر غور کریں ذرا، یہ جو ورڈ ہے نا اس کو اپنے ذہنوں کے اندر لائیں، بلکہ آپ کے مدنی قاعدے میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اللہ۔ اب دیکھیں اس کا لام، دیکھیں اس کے اوپر تشدید ہے اور اس لام سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو اسی لیے ہم اللہ، یہ جو اسم ہے اس کو ہم پر پڑھتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا نام ہے اس کو ہم پر کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اس کے لام سے پہلے زبر آ رہی ہے، اللہ۔ اچھا، اب باریک پڑھنے کی مثال یہ بھی بڑی مشہور ہے، پڑھیں ذرا، بسم اللہ، پھر پڑھیں
بسم اللہ. تو اب یہ جو لام ہے اس سے پہلے جو کلمہ ہے بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں، یہ جو لام اس کے اندر آتا ہے اس سے پہلے جو حرف ہے وہ کون سا ہے؟ میم. اور اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر. تو اس اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر جو لام ہے اس سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ زیر. تو جب زیر آئے گی اس سے پہلے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے. تو اللہ عز و جل کے نام کے اندر جو لام ہے اس لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو اس کو پر پڑھیں گے، اگر اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے. اس کو مدنی قاعدے کے اوپر سے بھی پڑھ لیتے ہیں. اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں. اس کی مثالیں آگے سبق میں آ جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، ایک اور پوائنٹ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی لام ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس سے پہلے کچھ بھی ہو، لام ہم باریک پڑھیں گے. تو 3 حرف تھے، الف، لام اور را. الف کے بارے میں بھی سن لیا، لام کے بارے میں بھی سن لیا. اب را کو پر پڑھنے کی صورتیں کچھ مختصراً تو آپ سبق نمبر 3 میں بھی پڑھ چکے ہیں. اس کو کب پر کب باریک پڑھنا ہے، یہاں اب تھوڑا تفصیل سے آئے گا. را کو پر پڑھنے کی صورتیں: را پر زبر ہو، را پر زبر ہو پیش یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو. را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن ہو اور اس سے پہلے جو حرف ہے اس پر زبر یا پیش ہو. اچھا، اسی طرح را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو. عارضی زیر کیا ہوتی ہے اس کی وضاحت نیچے آ رہی ہے. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، یعنی را ساکن سے پہلے زیر ہو اور وہ ہو بھی اس سے پیچھے والے دوسرے کلمے میں. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں موجود ہو. را ساکن سے پہلے را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو ان تمام صورتوں میں ہم را کو پر پڑھیں گے. را کو باریک پڑھنے کی صورتیں: را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو. زیر اصلی کیا ہوتی ہے؟ یہ جب ہم زیر عارضی پڑھیں گے نا، اوپر جو ہم نے بات کی تھی کہ عارضی زیر ہو، تو جب یہ عارضی زیر کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں اصلی زیر کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا. را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، یعنی را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو. عارضی حرکت کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں وہ عارضی ہوگی. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بالکل شروع والی سورۃ الفاتحہ میں سے، سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آگے کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم. یہاں پر دیکھیں، آپ قرآن پاک کے نسخوں میں دیکھیں گے یہاں پر الف سے یہ حرف شروع ہو رہا ہے اور الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تو یہ جو ہم اس کے اوپر زبر لگاتے ہیں یہ عارضی لگاتے ہیں، پڑھنے کے لیے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ اس کو ہم یوں ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. لیکن جب ہم نے اس کو الگ پڑھنا ہے تو ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. تو یہ عارضی حرکت ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں بعض اوقات عارضی، چونکہ زبر زیر پیش یہ حرکت کی ہی اقسام ہے، تو عارضی طور پر زیر لگائی جاتی ہے. وہاں پر زیر موجود نہیں ہوتی لیکن زیر لگا دی جاتی ہے. اب وہ کیوں زیر لگائی جاتی ہیں؟ تو اس کا تعلق جو ہے وہ عربک گرامر کے ساتھ ہے. تو جو عربک گرامر جس میں نحو ہے، صرف ہے، پڑھتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پر زیر لگانی ہے، کہاں پر زبر، کہاں پر پیش. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں لکھا ہو ہم اس انداز سے پڑھتے جائیں.
تو یہ ہوتی ہے عارضی زیر۔ تو پتہ چلا کہ بعض اوقات الف کے نیچے کچھ، الف کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جو بھی حرکت لگا دیں وہ عارضی ہوتی ہے۔ تو پھر اصلی کون سی ہوئی کہ جو پہلے سے موجود ہو، ٹھیک ہے نا، جو پہلے سے پرماننٹ موجود ہو وہ اصلی ہوگی، اور جو کسی حرف کے بدلے لگائی جائے بدلے نہیں، جو الف کے اوپر عارضی طور پر لگائی جائے گی وہ عارضی حرکت ہوگی۔ اچھا، ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حرف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادن۔ ہم نے اوپر کی جو مثالیں پڑھی تھیں کہ ایک مثال ہم نے یہ پڑھی تھی، اگر آپ اوپر را کو پر پڑھنے والی جو صورتیں ہیں اس کی آخری مثال دیکھیں، را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، جبکہ را کو باریک پڑھنے کی صورتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو۔ تو اب یہ جو آخر میں نوٹ ہے نا وہ یوں ہے کہ دونوں صورتیں اگر جمع ہو جائیں کہ را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ ہو یعنی پر پڑھنے کی صورت، اور را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو یعنی باریک پڑھنے کی صورت، تو دونوں صورتیں جمع ہو جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو دونوں صورتیں جب جمع ہو جائیں تو پھر ہم را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادین۔ امید ہے آپ کو یہ قواعد سمجھ آ گئے ہوں گے، اگر نہیں سمجھ آئے تو ان کو بار بار سیکھنے کی کوشش کرتے رہیے۔ آئیے آگے ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلا ورڈ دیکھیں، قول۔ اب یہ بتائیں کہ یہاں پر اس کے اندر جو الف آ رہا ہے اس کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، کیونکہ الف سے پہلے حرف پر ہے، قاف ہے نا، قاف حروف مستعلیہ میں سے جو پر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو فرسٹ لائن ہے اس کے بالکل آخر میں جو باکس ہے اس کے اندر دیکھیں، مفازن، اس کے اندر بھی الف ہے، اس الف کو پر پڑھیں گے یا باریک؟ اس الف کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس الف سے پہلے فا ہے جو کہ باریک ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح لائن نمبر 2 میں آ جائیں، لائن نمبر 2 کا جو سیکنڈ باکس ہے اس کو دیکھیے، واللہ۔ اب اس لام کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس میں لام سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح لائن نمبر 4، اس میں آپ باکس نمبر 4 دیکھیں، لائن نمبر 4 باکس نمبر 4، للہ۔ تو اس کے اندر دیکھیں لام سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے۔ اسی کے آگے کلمے میں دیکھیں باللہ، لام سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے۔ تو ان صورتوں میں ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ اچھا، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا باللہ، بالکل اسی کے نیچے آ جائیں، علا، اس لام کو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں اس لام سے پہلے زبر بھی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ کے پر پڑھیں گے، تو پیارے اسلامی بھائیوں اس کو پر نہیں پڑھیں گے، اس کو باریک ہی پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے یہ پیچھے پڑھا تھا، ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کہیں پر بھی لام آئے گا کسی بھی صورت میں اس کو باریک ہی پڑھنا ہے، صرف اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبریاں پیش ہو تو پر پڑھیں گے اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، لہٰذا ہم اس کو پڑھیں گے اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، اعلیٰ سے نیچے آئے، اجرن، یہاں پر را ہے، اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر۔ اچھا، اسی طرح آپ بالکل لائن جو لاسٹ ہے ادھر آ جائیں اور اس کا جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے اس کو دیکھیں، خیرن، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کو 2 طریقوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ خیرن، جب ہم خیرن پڑھیں گے یعنی را کے اوپر 2 پیش پڑھیں گے تو اس کو پر پڑھیں گے، خیرن، کیونکہ 2 پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں۔
لیکن اگر ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے تو پھر کس طرح پڑھیں گے؟ اس صورت میں ہم اس کو باریک پڑھیں گے کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. تو جب ہم را کو ساکن کر دیں گے خیر تو را ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے یا ساکن آ گیا، تو اس صورت میں ہم اس کو باریک پڑھیں گے. تو پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیو، امید ہے آپ نے آج کا سبق اچھے انداز سے سمجھ لیا ہوگا اور اس کی دہرائی بھی کریں گے آپ انشاءاللہ عزوجل. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو ان حروف کی پریکٹس کرتے جائیں، ان کو پڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ عزوجل آپ ایک بہترین قاری قرآن بن جائیں گے. تو 12 روزہ مدنی قاعدہ کورس ہمارا جاری ہے، اس میں بھرپور انداز سے شرکت کریں. لیکن مشورہ میرا یہی ہے کہ اس کے علاوہ بھی یا اس کے بعد بھی آپ مدنی قاعدے کے ساتھ وابستہ رہیے گا، اس کو پڑھتے رہیے گا. کسی صحیح قرآن پڑھنے والے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سناتے رہیے گا. اور ایک بہت ہی بہترین ذریعہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، اس میں شرکت کر لیں. اگر اس میں شرکت مشکل ہے تو الحمدللہ زوجل دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہے، آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے کلاسز لے سکتے ہیں، جس میں قاری صاحب آپ کو باقاعدہ پڑھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، آپ کا لیکچر اب اختتام کو ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.